بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے اور برے کام سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس زمرے میں شامل و داخل رکھے۔ حکیم الامت مجدد الملت محی سنت ظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مقدہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قادر ہو، یعنی قرائن سے غالب گمان رکھتا ہو کہ اگر میں امر و نہی کروں گا تو مجھے کوئی ضرر معتدہ لاحق نہ ہوگا، یعنی جہاں امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے کا موقع ہے وہاں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں پر امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے سے اس کو کوئی ایسی تکلیف، ایسا ضرر، ایسا نقصان تو لاحق نہیں ہو جائے گا جس کی اس کو سہار نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے امور واجبہ میں امر و نہی کرنا واجب ہے۔ جس شخص کو علم بھی ہو، قوت اور ہمت بھی ہو، جانتا ہو، سمجھتا ہو موقع محل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی ہو، موقع شناسی بھی عطا فرمائی ہو، مردم شناسی بھی عطا فرمائی ہو، تو ایسے شخص کے لیے امور واجبہ میں امر و نہی کرنا شرعاً واجب ہے۔ یعنی جو چیزیں واجب ہیں ان کو بتلانا ضروری ہے، اور امور مستحبہ میں یعنی جو کام مستحب ہیں شرعاً، کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، وہ امور مستحب کہلاتے ہیں۔ مثلا پنجگانہ نماز فرض ہے تو ایسے شخص پر واجب ہوگا کہ بے نمازی شخص کو نصیحت کرے۔ البتہ نفل نماز میں اس کا نصیحت کرنا جو نوافل مستحب ہے، نماز ہو یا کوئی بھی کام جو مستحب ہے، اس امر مستحب کا نصیحت کرنا مستحب ہوگا۔ اور جو شخص بالمعنی المذکور قادر نہ ہو، یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ مجھ کو کوئی ضرر معتدہ لاحق نہ ہوگا، اس کو علم بھی ہو، فہم بھی ہو، موقع شناسی، مردم شناسی بھی ہو، تو اب ایسا شخص اگر کہیں ایسی جگہ جہاں اس کا موقع نہیں ہے وہاں امر و نہی نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص پر امر و نہی کرنا امور واجبہ میں بھی واجب نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ضروری ہے کہ آدمی علم کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی رکھتا ہو۔ اگر خالی علم رکھتا ہے سمجھ نہیں رکھتا ہے تو مشکل پیش آ جاتی ہے، سمجھ رکھتا ہے علم نہیں رکھتا ہے تو پریشانی پیش آ جاتی ہے۔ میں نے ایسی جماعتیں اور ایسے افراد دونوں دیکھے ہیں، بعض علم نہیں رکھتے، بعض فہم نہیں رکھتے، بعض فہم رکھتے ہیں علم نہیں رکھتے، بعض علم رکھتے ہیں فہم نہیں رکھتے۔ ان دونوں کے نہ ہونے سے گڑبڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب کام اہل سے ہوگا اور محل میں ہوگا تو گڑبڑ نہیں ہوگی، کام ہو نااہل سے اور بے محل ہو جائے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ البتہ حضرت نے آگے قید لگائی کہ کوئی نہ سوچے کہ سب بیٹھ جائیں کہ بھئی ہم تو قادر ہی نہیں فرما رہے ہیں، اگر ہمت کرے تو ثواب ملے گا۔ جو شخص علم رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، مگر ہمت کی کمی ہوتی ہے بسا اوقات اس میں، اب وہ جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، مگر کہتا نہیں، تو ایسا نہیں کہ بے ایمانی کی وجہ سے نہیں کہتا ہے، بے علمی کی وجہ سے نہیں کہتا ہے، ناسمجھی کی وجہ سے نہیں کہتا ہے، بلکہ بے ہمتی یا کم ہمتی کی وجہ سے نہیں کہتا ہے۔ البتہ اگر ایسا شخص ہمت کرے تو ثواب ملے گا۔ پھر امر و نہی میں قادر کے لیے جو شخص قدرت رکھتا ہو امر و نہی کرنے کی امور واجبہ میں، پھر اس میں بھی تفصیل ہے۔ اگر قدرت ہاتھ سے ہو تو ہاتھ سے اس کا انتظام واجب ہے، جیسے حکام، جو حدیث شریف میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔
کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون روکے؟ کہہ رہے ہیں حکام. ہاتھ سے روکنا حکام کا کام ہے، زبان و قلم سے روکنا علماء کا کام ہے. اور جو آدمی نہ قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، نہ علم رکھتا ہے، نہ اس کے پاس زبان سے کہنے کی صلاحیت ہے، نہ قلم سے لکھنے کی اہلیت ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ اب جانتا بھی ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بس اپنا خاموش ہے، دل سے برا سمجھے. وہ تیسرا درجہ ہے. فرمایا گیا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو اس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر قدرت ہاتھ سے ہو تو ہاتھ سے اس کا انتظام کرنا واجب ہے. جیسے حکام، جو حکام اور افسران ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو، انصاف کو نافذ کرنے کے لیے قدرت عطا فرمائی ہے، وہ قوت کو کام میں لیں. محکومین کے اعتبار سے، یعنی جو بھی اس کی محکومیت میں آتا ہے، جس پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے، تو وہ اپنے اثر سے کام لے گا. ہر شخص خاص اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے بھی اس میں داخل ہے. مثلا شوہر ہے، وہ بیوی کے اعتبار سے کہ بیوی کو وہ صحیح بات بتائے، موقع پر اچھی بات بتائے، بری بات سے روکے. یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے اٹھڑی ایسے کچھ کہتے ہی سنتے نہیں، وہ پردہ نہیں کرتی اور ان کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں ہے، تو ادھر بے پردگی ہے، ادھر بے غیرتی ہے، تو دونوں جمع ہو گئے. بے شرم بے حیا عورت جمع ہو گئی گھر پر اور اس کے ساتھ بے غیرت شوہر ہو گیا. تو اب دونوں جو ہیں اپنا خوش، وہ بے پردگی کر کے خوش ہے، یہ بے غیرتی کر کے خوش ہے. تو ہر شخص خاص اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے. اور باپ کا معاملہ پھر اور اہم ہے. اس کے لیے فقط بیوی نہیں بلکہ بچے بھی ہیں. تو شروع سے ایسا نظام رکھے، ایسا معمول رکھے کہ وہ دونوں یہ سمجھیں، بیوی بھی اور بچے بھی، کہ صحیح بات کو تو یہ قبول کریں گے اور غلط بات پر روکیں گے. جو باپ ایسا نہیں کرتا ہے وہ گھر بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہر شخص خاص اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے. اور اگر صرف یہ تو بات ہو گئی قادر کے اعتبار سے، حکام، والد اور شوہر، مثال میں نے بیان کر دیا. اور اگر صرف زبان سے قدرت ہو تو زبان سے کہنا واجب ہے. جیسے باقاعدہ عالم ہے اور سمجھدار بھی ہے، اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے، فہم بھی دیا ہے، اور حکمت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ بات کہنے اور لکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. اب وہ چپکا رہتا ہے کہ لوگ برا مانیں گے. وہ اس لیے چپکا رہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ غیروں کی نظر میں اچھے نہیں سمجھے جائیں گے. تو یہ اللہ کو نہیں راضی کر رہا، یہ مخلوق کو راضی کرتا ہے. اسی لیے جاننے والا عالم اگر چپ رہتا ہے برائیوں کو دیکھ کر تو اس کو فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ گونگا شیطان. ایک جاہل ہے وہ چپ رہتا ہے جہالت کی وجہ سے، تو جہالت کی وجہ سے چپ رہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. ابھی وہ سوچ رہا ہے کہ میں جب جانتا ہی نہیں کیا بولوں. لیکن ایک جانتا ہے، سمجھتا ہے، پھر نہیں بولتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. ایسا عالم اللہ کی نظر میں گونگا شیطان لکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے عالم ہے مگر گونگا شیطان ہے، شیطان اخرس. اور اگر صرف زبان سے قدرت ہو تو زبان سے کہنا واجب ہے. اور غیر قادر کے لیے، جو شخص قادر نہ ہو، اس کے لیے صرف اتنا واجب ہے کہ تارک واجبات اور مرتکب محرمات سے دل سے نفرت رکھے. جو شخص بات کہنے اور سمجھانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، قوت نہیں رکھتا ہے، اب آپ نے سوچا یہ چیز تو غلط ہو رہی ہے، لیکن وہاں نہ اس کو روک سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں، تو کم سے کم درجہ کیا ہے؟ دل سے برا سمجھنا. جو شخص واجب کو چھوڑ رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ سکے، یا کوئی حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ سکے، تو اس سے راضی نہ ہو جائے. اگر وہ راضی ہو گیا دل و دماغ سے تو پھر انہی میں سے ہے. تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ دل سے نفرت رکھے. پھر قادر کے لیے، قادر کا مطلب کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا. قدرت رکھنے میں بار بار قادر کا لفظ آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کی ضروری شرائط میں سے، من جملہ شرائط میں سے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ اس امر کے متعلق جس کے لیے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنا ہے، اس امر کے متعلق شریعت کا پورا حکم اس کو معلوم ہو. اگر اس کو پورا حکم ہی معلوم نہیں ہے شریعت کا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے. اب اس کو خیر و دعوت کی تمیز، خیر و شر کی تمیز ہی نہیں، کیا دعوت دے گا وہ؟ اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا ثواب ہے کیا گناہ ہے.
کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے لیے علم شرط ہے۔ تو دعوت الی الخیر کے بجائے وہ کیا کرے گا، دعوت الی الشر شروع کر دے گا، وہ سمجھے گا ہم دعوت الی الخیر کا کام کر رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ پھر قادر کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ اس امر کے متعلق اس کو شریعت کا پورا حکم معلوم ہو۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی المنکر کے آداب میں سے ایک ضروری ادب یہ ہے کہ مستحبات میں جو کام مستحب ہے، یعنی کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، واجب میں نہیں کہہ رہے، مستحب کام میں مطلقاً نرمی کرے۔ جیسے فرض واجب ہے اس میں تو ذرا سختی کی ضرورت ہے، جیسے بچے کے لیے ہے کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس سے کہیں نماز پڑھو، ابھی مارے پیٹے نہیں، اب جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد ٹیپ بھی لگائے، سو رہا ہے ہٹا دے بستر، اس کو اٹھا کر بٹھائے کہ ٹھیک تو سو رہے ہو۔ اب وہاں بھی وہ چغم، دکان نہیں جاتا غصے ہوتے ہیں، کارخانے نہیں جاتا غصے ہوتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا تو کوئی غصہ نہیں، کوئی ناگواری نہیں۔ لیکن یہ مستحب کام کے لیے بتلا رہے ہیں، جس کام کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ مستحب کاموں میں مطلقاً نرمی کرے، اور واجبات میں اولاً نرمی، جیسے 7 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر 15 سال کی عمر میں، تو دیکھو ترتیب شریعت نے خود رکھی ہے۔ پہلے 7 سال میں بچہ ایک شعور میں آ جاتا ہے، 10 سال میں اور شعور میں آ جاتا ہے، 15 سال میں بالکل باشعور ہو جاتا ہے۔ تو واجبات میں اولا نرمی کرے اور نہ ماننے پر سختی کرے، لیکن یہ سب کہاں ہے، جہاں یہ امکان ہے کہ اس سے کہا جائے گا نرمی سے سختی سے تو وہ مانے گا۔ اور ایک تفصیل قدرت میں یہ بھی ہے کہ دستی قدرت میں ہاتھ سے روکنے کی جو بات کہی گئی، اس میں کبھی تو اس امر و نہی کا ترک جائز نہیں ہے، اور زبانی قدرت میں یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو قدرت ہے اور قدرت ہوتے ہوئے حکام اور افسران اس میں ڈھیل برت رہے ہیں، اللہ کے مجرم بن رہے ہیں۔ اور زبانی قدرت میں مایوسی نفع کے وقت ترک جائز ہے۔ اب کوئی عالم ہے، مفتی ہے، اب اس کہہ رہا ہے، 40 سال تک اس کا باپ کہتا رہا، 12 سال سے وہ کہہ رہا ہے، اب لوگ نہیں سنتے، تو وہ کہنا اگر چھوڑ دے تو جائز ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، بات نہیں سنتے، بات نہیں سمجھتے، بات نہیں مانتے، پتہ چلے ڈھیٹ لوگ ہیں، اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ یہی سزا ہے ان لوگوں کی کہ ان کو نہ بتایا جائے۔ اگر وہ ایسا کرنے لگے تو اللہ کے یہاں گنہگار نہیں ہوگا۔ اور زبانی قدرت میں مایوسی نفع کے وقت ترک جائز ہے کہ ان کو نہ اچھائی بتائی جائے نہ برائی بتائی جائے، چھوڑو ان کو ان کے حال پر۔ لیکن مودت اور مخالطت کا بھی ترک واجب ہے۔ دو باتیں ہیں، یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا تو حق اور کوا کوا تھو، مثل مشہور ہے نا۔ جیسے ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھوں سے دودھ اور شہد ٹپک رہا ہے اور میں اسے اپنی زبان سے چاٹ رہا ہوں۔ تو کہا بھی اس میں کیا سمجھانے کی بات، اس کی تعبیر تو ظاہر ہے کہ مجھ سے تم کو علم و عمل ملتا ہے، وہ تم کو دودھ اور شہد کی شکل میں دکھائے گا۔ کہ نہیں حضرت ابھی خواب پورا نہیں ہوا۔ کہ اچھا اور آگے کیا دیکھ؟ کہ میرے جو پیشاب پاخانہ ٹپک رہا اسے آپ چاٹ رہے ہیں۔ سنو، یہ صورت ہو رہی اس وقت، کان کھول کے سنے لوگ جو مالداروں کی دم میں لگے ہوئے ہیں، حقیقت دکھلا دی جاتی ہے کبھی کبھی ان کو۔ آدھے خواب پہ خوش ہو گئے پیر صاحب۔ مرید نے کہا نہیں پورا خواب حضرت سنیے، ابھی خواب پورا نہیں ہوا، ہم جو حق موت رہے ہیں وہ آپ چاٹ رہے ہیں، وہ آپ کھا رہے ہیں۔ اب خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ ان سے ان کو علم و عمل کا نفع جو ظاہر ہو رہا تھا وہ تو مل رہا تھا، لیکن ان سے وہ کیا کر رہے تھے؟ سود اور رشوت وصول کر رہے تھے۔ سود اور رشوت کو حرام نہیں بتلا رہے تھے، مردار کو حرام نہیں بتا رہے تھے، خون کو حرام نہیں بتا رہے تھے، سودی لین دین کو پرچینگنگ کو حرام نہیں بتا رہے تھے۔ کیوں؟ میرا ہدیہ بند ہو جائے گا، میری پذیرائی بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، میں پھر حضرت نہیں کہا جاؤں گا، پھر میں مفتی صاحب نہیں کہا جاؤں گا۔ تو اگر یہ کوئی کر رہا ہے
تو یہ پھر کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کا محافظ نہیں ہے، لصوص الدین ہے، دین کا چوٹا ہے، دین کا چور کہا گیا حدیث شریف میں، وہ دین کی چوری میں لگا ہوا. جیسے کسی کو رکھا جائے دربان کہ دیکھو میاں یہاں کوئی اندر نہ گھسنے پائے. اس نے کیا کیا پہرے دار نے؟ کہا دروازہ تو میں بند رکھوں گا، ایک کھڑکی کھلوائی دیتا ہوں، اس میں سے آ جائے کرو، اس میں سے لے جائے کرو. یہ کیا کر دیا تم نے؟ چور دروازہ کھول دیا. تم تو اس لیے مقرر تھے کہ اس میں کوئی نقب نہ لگائے، کوئی چوری نہ کرے، تم نے چور دروازے بتا دیے اس کو. سود بھی حلال کر دیا تم نے ان کے لیے، رشوت بھی حلال کر دی، جھوٹ بھی، فریب بھی. جی کیا فرمایا گیا حدیث شریف میں؟ جو شخص جھوٹ بولنے کی عادت رکھتا ہو، جو شخص وعدہ خلافی کی عادت رکھتا ہو، جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، وہ کون ہے؟ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے. کیا ہو رہا ہے اس وقت مساجد کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت دینی اداروں کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے مقابر کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے خانقاہوں کے ساتھ؟ خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے. مسجد میں خنزیر اور کتے ٹہل رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمارے. کوئی کچھ نہیں، ہماری کہاں سے، ہماری وجہ سے ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. اور ایک تفصیل قدرت میں یہ ہے کہ دستی قدرت میں تو کبھی اس امر و نہی کا ترک جائز نہیں، اور زبانی قدرت میں مایوسی نفع کے وقت ترک جائز ہے، لیکن مودت و مخالطت کا بھی ترک واجب ہے. یعنی ایسے لوگوں میں جو معاصی میں، محرمات میں، حرام کمائی میں، حرام کھانے کھلانے میں مشغول ہیں، وہاں دعوتوں میں کیوں جاتے ہو؟ پھر اس سے بھی تو الگ رہو. اگر ان کو کچھ نہیں بتلاتے پھر ان کے ہاں جاؤ بھی مت، پھر ان کے ہاں جاؤ بھی مت. یہ بھی ہے کہ جب ان کو امر بالمعروف و منکر میں عالم و مفتی کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ مایوس ہو گئے، نہیں بتاتے قوم کو، تو پھر ان سے مال گھسیٹنے میں نہ گھسیے، پھر اس سے بھی الگ رہیے. جب آپ ان کو دینی نفع پہنچانے کا محل نہیں سمجھ رہے تو ان سے مال بھی مت گھسیٹیے. ہاں مگر بضرورت شدیدہ، جیسے کوئی شخص بھوکا مر رہا اور وہ کہا بھائی ہمیں ضرورت ہے میں دو، وہ تو ایک الگ چیز ہے. ضرورت مجبوری تو بالکل دوسری. لیکن عام عادت اس کی کہ بھئی آپ پھر ان کو ہر حالت میں امر بالمعروف و منکر کرتے رہیں، پھر ملے جلیں تو ٹھیک ہے بات. پھر قادر کے ذمے اس کا وجوب علی الکفایہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے آدمی اس کام کو کرتے رہیں کہ بقدر حاجت کام چل رہا ہو تو دوسرے اہل قدرت کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. معلوم ہوا اہل اس کام کو کرتا رہے اور نااہل اس میں دخل نہ دے. نااہل دخل دے گا گڑبڑ ہوگی. یہ کل 6 مسئلے اس مقام پر ذکر کیے گئے تفسیر بیان قرآن میں. اور حضرت آگے فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے لیے علم کی شرط ہونے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل جو اکثر جاہل یا کل جاہل واز کہتے پھرتے ہیں اور بے دھڑک روایات و احکام بلا تحقیق کے بیان کر دیتے ہیں، وہ سخت گنہگار ہوتے ہیں اور سامعین کو بھی ان کا واز سننا جائز نہیں ہے. اس کے آگے حضرت حکیم الامت کے بہت معتمد مفسر حضرت مولانا حبیب احمد صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے تفسیر حل القرآن میں کہ دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی المنکر کے اہل وہی لوگ ہیں جو دین کو بخوبی سمجھے ہوئے ہیں، اور جو دین کی حقیقت ہی نہیں جانتے وہ اس کے اہل نہیں ہیں. اگر وہ ایسا کریں گے تو خود بھی برباد ہوں گے اور دوسروں کو بھی تباہ کریں گے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہر شخص نے دعوت و تبلیغ کو پیشہ بنا رکھا ہے اور ہر شخص واعظ و مصلح بن رہا ہے. جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، امامت کے لیے تیار، واعظ کے لیے تیار، فتویٰ دینے کے لیے تیار. کیونکہ ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو نااہل ہوں، نہ جانتے ہوں، نہ قابلیت رکھتے ہوں، نہ لیاقت رکھتے ہوں، نہ علم رکھتے ہوں، تو یہی 3 چیزیں ہیں بھائی، علم رکھتا ہو، لیاقت رکھتا ہو، قابلیت رکھتا ہو، یہ تینوں چیزیں غائب ہیں اور اس کے لیے پریشان ہیں. ایسے لوگوں سے دین کو بجائے فائدے کے ضرر پہنچتا ہے، نقصان ہی پہنچتا ہے. بس جس شخص کو تبلیغ کا شوق ہو، پہلے اس کا فرض ہے کہ وہ خود علم حاصل کرے تاکہ وہ دوسروں تک بلا تغیر و تبدل، بغیر کسی رد و بدل کے صحیح طور پر پہنچا سکے. اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ پہلے وہ کسی دیندار عالم دین کے ماتحت، عالم باعمل کہنا چاہیے، دیندار عالم باعمل کو کہتے ہیں،
دیندار عالم باعمل کے ماتحت اور اس کی ہدایتوں کا پابند رہ کر اس کام کو کرے۔ جہل اور خودرائی اور غلط جذبات کے ماتحت ہو کر اس کام کو کرنا امر بالمعروف نہی منکر اور خاص طور پر دعوت الی الخیر، ورنہ دعوت الی الخیر کے بجائے کیا کرے گا؟ وہ دعوت الی الشر کر دے گا، اور بجائے وہ امر بالمعروف کے کیا کرے گا؟ امر بالمنکر کر دے گا، اور بجائے نہی منکر کے نہی عن المعروف کر دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جہل اور خودرائی اور غلط جذبات کے ماتحت ہو کر اس کام کو کرنا دین کے لیے بھی خطرناک ہے، مسلمانوں کے لیے بھی خطرناک ہے، اور خود اس کے لیے بھی خطرناک ہے، چونکہ وہ خیشتن گمست کرا رہبری کو ندی، جب وہ جانتا ہی نہیں تو رہنمائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو اس لیے پہلی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے علم ہے، اس کے مطابق عمل ہے، اس کا موقع و محل سمجھنا ہے، موقع شناسی و مردم شناسی، پھر اس کام کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب ملے گا، خصوصاً اس زمانے میں، جبکہ فرمایا گیا ہے کہ جب ہماری امت میں بگاڑ ہو، فساد پھیلا ہوا ہو، اس وقت عقائد بھی بگڑے ہوئے، اعمال بھی بگڑے ہوئے، اخلاق بھی بگڑے ہوئے، اس وقت جو اس کام کو کرے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس زمرے میں شامل و داخل اللہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔